ورید سے قریب ہونے کا. دیکھیں جو شے جس شے سے زیادہ قریب ہوتی ہے اتنی ہی اس پہ زیادہ متصرف بھی ہوتی ہے. آپ باہر بیٹھے ہو, اندر کا حال آپ نہیں بتا سکتے کمرے میں کیا ہو رہا, لیکن جو پہلے کمرے کے اندر بیٹھا ہو بھائی وہ تو بتا سکتا ہے نا. آپ تھکے ہیں تو میں بس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو حبل اور چلو لطف آپ کو جب آئے گا جب میں تفسیر کر دوں. فرمایا کہ ہم جو ہے وہ حبل الورید سے زیادہ قریب ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں اللہ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا وہاں اس کے ہر امر میں ہم اس کے ساتھ شریک. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم حبل الورید سے زیادہ قریب ہے, قریب اس لیے ہے کہ اگر موت دینا ہو تو موت سے پہلے یہ موجود, زندگی دینی ہو تو زندگی سے پہلے. اور حمد ہے اس کی جو ہر فرد سے دلوب کی منزلت پر ہے. میں نے بڑی تحقیق کی. بھائی آتا ہے فرشتہ تو آتا ہے نا, فرشتہ آتا ہے سیدھا روح قبض کرنے کے لیے. یہ کون ہے جو ہاتھ ملانے کی منزلت پر ہے؟ اللہ اکبر. جب میں نے تحقیق کی تو مولا کے خطبے میں جملے ملے. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی شے جو روح رکھتی ہے چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں اس وقت تک مر ہی نہیں سکتی جب تک میں علی اس کے سرہانے پہ نہ آ جاؤں. اب سمجھ آئی آپ کو کہ حمد ہے اس کی جو ہر فرد سے دلوب کی منزلت پر ہے. وَجَلَّا فِي سُلْطَانِهِ, اور جو سلطانیت میں جلا ہے. سلطانیت میں کون ہے؟ جلا کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے لیے سمجھ کرتے ہو اللہ جلا جلالہ. یہ جو جلا جلالہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے. یہ کس سے ظاہر ہوگی؟ کس سے ظاہر ہوگی؟ میں دیکھو ایک لفظ ہے رحمان. یہ نعرہ اگر لگائے کرو تو مل کے لگائے کرو اور نہ ہی لگائے کرو. جلا جلالہ, یہ دو لفظ ہیں. ٹھیک ہے, ایک لفظ دیکھو رحمان ہوتا ہے, ایک ہے رحیم. رحمان وہ ہوتا ہے جو مومن پہ بھی کرم کرے, منافق پہ بھی کرم کرے. رحیم وہ ہوتا ہے جو صرف مومن پہ کرم کرے. کیا رحمان کون ہے؟ جو مومن اور منافق دونوں پہ کرم کرے. اور رحیم وہ ہے جو صرف مومن پہ کرم کرے. پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے صفت دکھائی رحمان کی. جب آخری آئے گا کیونکہ وہ دشمن سے راضی نہیں اس لیے اس کے نام کے ساتھ لفظ جلا جلالہ لگے. اچھا, یہ جو سلطان لقب ہے نا یہ زمانے کی حجت کا ہوتا ہے. جو بھی زمانے کی حجت ہے اس کا نام ہے سلطان. جو بھی زمانے کی حجت ہے اس کا نام ہے آیت اللہ. جو بھی زمانے کی حجت ہے اس کا نام ہے آیت اللہ الکبریٰ. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آیت اللہ تو کتے کو بھی کہہ سکتے ہیں. آیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی. لعنت کرے اللہ ان پر جو یہ کہتے ہیں. کتا کہاں سے اللہ کی نشانی ہو گیا؟ کتے کو جب تم دیکھتے ہو تو کیا اللہ یاد آتا ہے تمہیں؟ میرا سوال ہے, اللہ کی نشانی وہ ہوگا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. واہ 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 واہ, کیا بات. آپ نے کتا دیکھا آپ کو فوراً اپنی ٹانگ یاد آئی کہ کہیں کاٹ نہ لے. مولوی کو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ آیت اللہ درخت کو بھی کہتے ہیں. نہیں, کسی درخت کو جب آپ دیکھتے ہو, میں مولوی سے پوچھا اگر آم کا درخت دیکھے گا تو آم یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تو یاد نہ آیا تو درخت آیت اللہ کہاں سے ہو گیا؟ کتا آیت اللہ کہاں سے ہو گیا؟ جو یہ کہتا ہے وہ ضرور کتا ہے. آیت اللہ کون ہوگا؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سلطان کون ہوگا؟ جس کا دیکھ کر اللہ کا اقتدار یاد آ جائے کہ اس کا اقتدار
یہ ہے, میں ایک آیت پڑھوں آپ کو, سورہ رحمان کی آیت. سلطان نام ہے میرے مولا علی کا قرآن مجید میں. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. یہ جو نعرہ لگوایا جاتا ہے یہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہو, میری بات غور سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ میں تو مسلسل ایسے پڑھے چلا جاؤں, کیونکہ فضائل میرے کام ہے فضائل پڑھنا. اگر آپ تبسم نہیں کریں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کس کے دل میں اتری. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو کم از کم سبحان اللہ یا مسکراہٹ کے چہرے پہ دے دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا. سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے, اللہ پکار کہتا ہے یا انسانوں اور جنوں کو پکار کہتا ہے کہ یا اے انسانوں اور جنوں, کیا ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تم میں استطاعت ہے تو زمین و آسمان کا احاطہ توڑ کے نکل جاؤ. نکلو, تنفذوا الا بسلطان, نہیں نکل سکتے جب تک سلطان کی مدد ساتھ نہ ہو. جملہ کہوں پھر آگے کہتا ہے عظم فی ارکانہ, حمد ہے اس اللہ کی جو اپنے رکنوں میں عظمت والا ہے. رکنوں میں عظمت والا ہے. بھائی اللہ کے بھی کوئی رکن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا جس کا حوالہ میں نے دیا فاضل مسعودی کا, انہوں نے کتاب لکھی اسرار العلویہ, اس میں تمہارے چوتھے امام پکار کے کہتے ہیں لوگوں ہمیں پہچان لو, نحن ارکان توحید ہی, ہم توحید کے ہم اس کی توحید کے ارکان. دیکھو ایک تو ہوتا ہے توحید کا رکن, ایک ہے رکنوں کا رکن. سورہ ہود آپ نے پڑھی ہے, جناب لوط کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. جناب لوط کو جب قوم نے گھیر لیا, قوم گھیرے ہوئے, فرشتے بھی اندر بیٹھے تھے, فرشتے اندر ہی تھے نا, جبرائیل اسرافیل میکائیل سب تھے اندر, اور انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ ہم ان پر عذاب لے کر آئے, پھر بھی قوم گھیرے ہوئے. تو جب قوم نے گھیر لیا تو جناب لوط نے فریاد بلند کی. وہ فریاد کیا تھی؟ قال ان لی بکم قوت, کہ کاش آج میرے پاس قوت ہوتی, او الی رکن شدید, کاش میرے پاس رکن شدید آ جاتا, رکن شدید کی پناہ لے سکتا, یا میرے پاس قوت آ جاتی. میں بڑا حیران ہوا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ نبی کے پاس فرشتے تو بیٹھے ہیں. ایک نبی وہ تھا ابراہیم جس نے فرشتے کی مدد کو رد کر دیا. جب ابراہیم منجنیک میں تھے, جا رہے تھے آگ میں, جبرائیل آئے, ابراہیم آگ سے ہٹا لوں, کہا تیری مدد نہیں چاہیے. توجہ ہے نہیں آپ, کہا تیری مدد نہیں چاہیے. جبریل منہ لٹکا کے اوپر بیٹھ گئے کہ پالنے والے گیا تھا مدد کرنے, میری مدد قبول نہیں کی. کہا کہ تیری مدد قبول کیسے کرے, کیونکہ ابراہیم علی کو مانتا ہے, مدد بھی علی سے مانگے گا. اس کی تفسیر کیا تھا کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں مومن خوش ہوں اور جو مقصر ہیں ان کے دلوں میں جلن پیدا ہو. میرا تو کام یہی ہے کہ دونوں کے بھی کام پورے کرتا جائے گا. یہ جب کہا جناب لوط نے, میں دوڑا مولا کے دربار میں گیا, مولا یہ لوط نے کس کو پکارا ہے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی, کاش میں رکن شدید کی پناہ لے سکتا. تو مولا نے مسکرا کے کہا یہ جو لوط نے پکار کے کہا کاش میرے پاس قوت ہوتی, تو لوط کا مطلب یہ تھا کاش میرے پاس قائم کی مدد ہوتی, یا کاش میں قائم کے صحابہ کی پناہ لے سکتا. کاش میں قائم کے صحابہ کی مدد لے سکتا. جو علی کی مدد کو پکارنے کو بدعت کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں, کان کھول کے میری ایک بات سنتے جائیں کہ جب